السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یمن کا بادشاہ کتاب المستظرف اور حجت اللہ علی العالمین اور تاریخ ابن عسکار میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 1000 سال پیشتر یمن کا بادشاہ طباع اول حمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے سلطنت کے دورے کو نکلا اور 12,000 عالم اور حکیم اور 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیادے اپنے ہمراہ لیے، اور اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت شاہی دیکھ کر مخلوق کے خدا چاروں طرف سے نظارے کو جمع ہو جاتی تھی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور و دراز کے نیک لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا، میں اس گھر کو کھدوا دوں گا، میں خانہ کعبہ کو کھدوا دوں گا، یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک اور منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی کسی کو طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے ہمراہی علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا، مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کیجیے، کیونکہ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کے کعبے کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کیا۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا، اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف اور ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفی اور 7 ریشمی جوڑے نذر کیے۔ پھر یہاں سے چل کر مدینہ المنورہ پہنچا تو ہمراہ ہی علماء نے جو قطب سماویہ کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگھا اور کنکریوں کو دیکھا، اور نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھیں ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا، تو باہم عہد کر لیا کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے یاوری تو کی، کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت ہو کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی، جو ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہے، ذریعہ نجات بن جائیں گی۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر 1-2 منزلہ عمدہ مکان تیار کرایا، اور وصیت کر دی کہ جب آپ تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہوگی، اور ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی، اور کہا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو۔ اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر نہیں تمہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسلاً بعد نسل میرا یہ خط محفوظ رکھیں، حتیٰ کہ سرکار ابدا قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا، اور وہ خط نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے ہوا اور خط میں
کیا لکھا تھا سنیے اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعتراف فرمائیے۔ اور خط کا مضمون یہ تھا، ترجمہ ملاحظہ فرمائیں کہ کم ترین مخلوق طبع اول حمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا و غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا، اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسلاً بعد نسل ان 400 علماء کے اندر حرز جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست مع وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا، اور جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ پہنچے اور مدینہ منورہ کی الوداعی گھاٹی ثنیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوق و جوق آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا، کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ نہر ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میرا قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبع نے حضور کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں تھا، اسی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور شاہ یمن طبع کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، تو اے ابو لیلہ۔ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا، اور حضور نے پھر فرمایا، میں محمد رسول اللہ شاہ یمن کا جو میرا خط تمہارے پاس ہے لاؤ وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا، اور حضور نے پڑھ کر فرمایا، صالح بھائی طبع کو آفری و شاباشی۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر زمانے میں چرچا رہا، اور خوش قسمت افراد نے ہر دور میں حضور سے فیض پایا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگلی پچھلی تمام باتیں جانتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مکانات بازاروں کی سجانا مزین کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ پھر آج اگر حضور کی آمد کی خوشی میں بازاروں کو سجایا جائے، گھروں کو مزین کیا جائے اور جلوس نکالا جائے تو اس میں بدعت کہنے والا خود ایک بدعتی نہ ہوگا۔ حضرات محترم، اگر آپ کو یہ ویڈیو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اسی طریقے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اسی طریقے کے واقعات اسلامی سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ روزانہ آپ حضرات کی خدمت میں ایسے ہی حکایات، اسلامی دینی واقعات آپ حضرات کی خدمت میں پہنچتے رہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔